السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. چند سوالات ہیں اور ان کے انتہائی مختصر جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. آفتاب صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے شدید پریشانی اور مصیبت آ سکتی ہے. مغرب سے آپ کی مراد افغانستان ہے کیا؟ دیکھیے، دریائے سندھ کے اس پار کیا ہے؟ یہ مغرب ہی ہے نا. کے پی بھی ادھر ہے، افغانستان بھی ادھر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سمت وہی ہے، بلوچستان بھی ادھر آتا ہے. اور سارے بلیڈنگ پوائنٹس، ہمارے سارے ٹربلڈ ایریاز اسی طرف ہیں. تو جو آنے والا وقت ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس طرف سے واقعی کو بہت ہی پریشان کن صورتحال کریٹ ہونے والی ہے. یہ مغرب ہی کہلاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو کے پی تو ابھی کل نام رکھا گیا ہے، مطلب خیبر پختونخوا اس سے کچھ سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے کئی دہائیاں یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا. نارتھ ویسٹ تو مغربی ہو گیا نا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی شدید پریشانی، کوئی ایشو، کوئی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. اب اس حوالے سے میری فکر مندی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ 6 کروڑ کا صوبہ ہے یہ، اور اس صوبے نے بڑے تم تراک سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کی پارٹی کو، اور اسی پارٹی کا نمائندہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، اس سے مختصر سی ایک ملاقات کرنے کے لیے جگہ جگہ خاک چھانتا پھرتا ہے، قدم قدم پہ ریکویسٹ کرتا، درخواست دیتا پھرتا ہے. کوئی اس کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی آگے سے نو کر دیتا ہے، کوئی حیرت کا اظہار کرتا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ توہین نہیں ہے 6 کروڑ الیکٹوریٹ کی؟ آپ اگر اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے تو یہ سیدھا سیدھا تصادم ہے. وہ تو باہر آ چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. 2 دن ہوئے، اس نے کہا تھا کہ میں عوام میں جاؤں گا، اور یہ ابھی صرف وارم اپ ہو رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ احتجاج کی شکل اختیار کریں گے. پھر ہو سکتا ہے یہ سب کے سب اپنا رخ اڈیالہ کی طرف کر لیں. پھر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مزید ایگراویٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کلیش ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ کس حد تک جا سکتا ہے. یہ صورتحال مرید کے والی نہیں ہوگی، یہ اسلام آباد ڈی چوک والی صورتحال نہیں ہوگی، یہ اس سے مشکل ہوگی. اس لیے بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے. تو آپ نے بہت وقت ضائع کیا، آپ نے اس کی ایک نہیں سنی. اب وہ سڑکوں پر ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ حد سے تجاوز کرے گا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کر لیا جائے. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ تو عقل دشمنی نہیں نہ کرتی، کبھی کبھار کوئی سینسیبل فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. تاہم ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، اس نے بھی ویسٹ میں ہی ڈیرے جما رکھے ہیں. وہ جو پہلے قبائلی علاقہ ہوتا تھا، پھر اس کے علاوہ افغانستان، اس کے ڈینز ہیں، اس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ایک طویل عرصے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، وہی کوئی لمبا چوڑا چاند چڑھا دیں، کوئی لمبا چوڑا کھڑاک کر دیں. اس سے بھی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اور اپیرنٹلی یہ ہوگا ویسٹ میں ہی، اور یہ سپل اوور کرے گا اس طرف اگر ہوا تو. پھر بی ایل اے بلوچستان، بی ایل اے جیسے اور آؤٹ فٹس، وہ بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی ہم کسی خیر کی توقع نہیں رکھتے. اس لیے یہ مغرب کا ہی معاملہ ہے. مغرب سے دیکھیں، خیر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ خطرہ ٹل جائے، سچویشن چینج ہو جائے، لیکن اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑے گی. بیٹھے بٹھائے سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی. اور سب سے عام بات یہ کہ ہم سچویشن کو یہاں تک لاتے کیوں ہیں؟ جب ایک وزیر اعلیٰ نے ریکویسٹ کی تھی تو اسے کیوں ملنے نہیں دیا گیا؟ ان چیزوں پر غور کیجیے گا. لیکن افسوس کہ ہم غور تب کرتے ہیں جب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کب ہوتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں، ٹائم فریم کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا، انڈیکیٹرز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کرائن دیکھے جا سکتے ہیں کہ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو، کب تک سچویشن رائپ ہو سکتی ہے. اور انڈیکیٹر سب سے بڑا اگر کے پی میں دیکھا جائے، خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے، تو وہ یہی ہے جو ابھی ڈسکس ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی والا، کہ سہیل آفریدی کا مذاق اڑانا، اس کو ٹھٹھا کرنا، اسے ریڈیکیول کرنا 6 کروڑ لوگوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے.
اور یہ جب حد سے تجاوز کرے گا تو سچویشن ایگریویٹ ہوگی. یہ پہلے بات ہو چکی ہے. آپ نے ٹائم پوچھا تو موسٹ پرابیبلی یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, دس ویک از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ, فل آف اپ ہیول. یہ جو منڈے ہے اس سے آگے مجھے تو سکھ چین نظر نہیں آتا. پریشانی ہے, مصیبت ہے, اور یہ حد سے تجاوز کر سکتی ہے. خدا را اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجئے, کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ سیدھا سیدھا ٹائم بام ہے اور اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اب بظاہر دیکھا جائے تو آج کل ویسے بالکل خاموشی ہے, سکون ہے, اور 2-4 وارداتیں چھوٹی چھوٹی اکا دکا ہو جاتی ہیں. بلوچستان میں کل بھی ہوئی ہے, پرسوں بھی ہوئی تھی, لیکن بہت چھوٹی. یہ کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے انہیں لل بفور دا سٹارم کہہ چکا ہوں, اور لل بفور دا سٹارم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے, انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ بہت تباہی مچے گی, تو کیا ملک اس توڑ پھوڑ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو بھائی تباہی تو مچے گی, اس لیے کہ اتنی دہائیوں سے اس اہتمام کے ساتھ جو گند ہم نے ڈال رکھا ہے اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے, اس مک ریکنگ کے لیے, اس کے لیے مک ریکنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیول کی مک ریکنگ, اس لیول کی صفائی ستھرائی کے لیے آپ کو توڑ پھوڑ کرنا پڑتی ہے. البتہ اس توڑ پھوڑ سے, اس خرابی سے آپ کو خیر کی کرنیں پھوٹتی بھی ضرور نظر آئیں گی. بات بہت آگے جا چکی ہے, لیکن انشاءاللہ اسی توڑ پھوڑ, اور یہ اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ چیز کو اثر نو بنانے کے لیے اس کو توڑنا پڑتا ہے, لیکن جب وہ بن جاتی ہے, دوبارہ سے بنتی ہے, تو بہت شاندار بنے گی. میرا ماننا یہ ہے, اور یقین محکم ہے میرا, کہ یہ تبدیلی بہترین تبدیلی ہے, اور اس کے بعد ذلت کا یہ سفر جو گزشتہ 78 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. اب آپ اس پہ کہیں گے کہ جی کون سی کرنیں, کیونکہ پیسمزم ہم میں اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ حالات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, بہتری آ بھی سکتی ہے. ہم نے بہتری کو صرف ایک دیومالائی سی چیز سمجھ رکھا ہے. تو جناب جب یہ عمارت امپلوڈ کرے گی, یہ پرانا سٹرکچر, بوسیدہ بدبودار نظام گرے گا, تو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے بعد تعمیر نو ہے, نئی کنسٹرکشن ہوگی. یہ نئی کنسٹرکشن ہے جو امید کی کرن مجھے نظر آتی ہے. آپ جو سمجھتے ہیں میں اس طرح نہیں سمجھ رہا کہ یہ ملک توڑ دیا جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو بس یہ توڑ پھوڑ وہ ہے جو آپ خود کریں گے, یہ توڑ پھوڑ وہ ہے جو بوسیدہ نظام کی ہے, اور اس نظام کو بہر صورت ٹوٹنا ہے. وہ ٹوٹا پڑا ہے, مزید رہ کیا گیا؟ کسی طرف سے بھی آپ کو یہ چالو حالت میں دکھائی دیتا ہے, اس کی کوئی کل سیدھی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کا کوئی پرزہ آپ کو کام کرتا نظر آتا ہے؟ ہر کوئی ڈنگ ٹپا رہا ہے, ہر کوئی وقت گزار رہا ہے کہ بھاگنے کی کرو جس طرح بھی ممکن ہو سکا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی دلیل ہے صبح روشن کی کہ اس توڑ پھوڑ کے بعد تعمیر نو کا سفر شروع ہوگا, اور یہ مہینوں کی نہیں ہفتوں کی مسافت پر ہے, یہ بہت جلدی ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, آخری سوال اس حوالے سے انتہائی اختصار سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ویلاگ حد سے تجاوز ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس ساری صورتحال میں بھارت کہاں کھڑا ہے؟ دس از انٹرسٹنگ. اور کیا ہم نے کوئی پیش بندی کر رکھی ہے؟ بھارت دن رات تیاریوں میں مصروف ہے جناب, اور چھائی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. فارغ ہم بھی نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمارا نیول چیف اسی جستجو کے تحت بیرون ملک ہے, اور ہم بھی اپنی طرف سے خوب تیاریوں میں ہیں. پرابلم تیاریوں کا نہیں ہے, پرابلم قسمہ پرسی کا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں کو آپ دیگر چیزوں کے ساتھ کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. پرابلم یاد رکھیے گا ہماری انحصاری پہ آئے گا, اور وہ ہم انتہائی غلط فیکٹر پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس فیکٹر پہ ہم اس جنگ کے حوالے سے انحصار کر کے بیٹھے ہیں وہ ہمیں شدید دھوکہ دے گا, کیونکہ اس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. اور وہ فیکٹر کیا ہے میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ.
ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات اپنے ملک میں جس طرح کے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کا معاملہ ہونا ہے مودی کے ساتھ. مودی اس کی ایک نہیں سنتا. حتیٰ کہ کوالالمپور میں جو ایسیان کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ نے اس پہ غور کیا کہ مودی کیوں نہیں جا رہا وہاں پہ؟ اس لیے کہ ہی مائٹ ہیو ٹو کراس پاتھس ود ڈونلڈ ٹرمپ. وہ نہیں ملنا چاہتا وہاں، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. تو کوئی وجہ ہے نا. میں کل بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ مودی تو اب بہت زیادہ پوتن کے ساتھ شیر و شکر ہو چکا ہے. وہ رشین بلاک میں پھر سے واپس جا چکا ہے کہ اب وہ رشیا نہیں ہے. پہلے سوویت یونین ہوتا تھا، اب رشیا اور چائنا پٹ ٹوگیدر یہ سوویت یونین سے کئی گنا تگڑی پاور کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی اور وہ ازلی اور ابدی اپرچونسٹ تھا، اس نے فائدہ اٹھا لیا. ہم لگے ہوئے ہیں اس غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگنے میں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے یہ ٹرک. یعنی جس وقت ہم سیٹو سینٹو کے ممبرز تھے اس وقت اس نے ہماری فکر نہیں کی. یہ بات بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ بھارت نان الائنڈ موومنٹ کا سرخیل ہونے کے باوجود ہمیں کٹ لگاتا رہا. 71 میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ بحری بیڑا کدھر گیا؟ تو رچرڈ نکسن کی طرف سے بھیجا گیا بحری بیڑا آج تک نہیں پہنچا ہمارے پاس. وہ تو تھا ایک تگڑا دور کہ ہم ہر طرح سے ان کی خدمت انجام دے رہے تھے، ان کے ہر طرح کی ٹریٹی کے پارٹنرز ہوا کرتے تھے. آج ماں سوائے ایک ابرامک ایکارڈز کے جو خود ان قریب ڈول ڈرمز میں پڑنے والا ہے، جس کی بازگشت بہت دور رس ہوگی، جس کے مسائل بڑے گمبھیر ہوں گے، اس کے علاوہ ہمیں کیا انٹرسٹ؟ وہ کون سے ریئر ارتھ منرلز ہیں جو آپ نے اٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر دیے ہیں؟ یہ معاملہ کافی دور تک جائے گا. تو ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انتہائی غیر سنجیدہ شخص پر انحصار کرنا کہ وہ پھر سے فون اٹھائے گا اور کہے گا یار بس 2 دن آپ نے لڑائی کر لی ہے اب ختم کرو، یا نیوکلیر کمانڈ کی ایک میٹنگ کال کریں گے، 2-4 دن اس پہ لگ جائیں گے، ادھر سے وہ بھی کریں گے، پھر اس دوران یہ پاورز جو ہیں وہ جنگ بندی کروا دیں گی. ایسی بات نہیں ہے. وہ تلے ہوئے ہیں، وہ کسی طور اس جنگ سے باز نہیں آئیں گے. ایک کام کریں، کسی اور پہ انحصار مت کریں، خود انحصاری کریں کہ آپ کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ خود انحصاری ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ و ناصر.